بس جن لوگوں کے آنے کا الہام میں ذکر ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے یا آنے تھے۔ اگر یہ بات ہر ایک اپنے ذہن میں رکھے تو ہر احمدی دوسرے کے لیے محبت و مودت کا اظہار کرنے والا بن جائے اور عبادت گزار بننے کی کوشش کرنے والا بن جائے، عبادتوں کی طرف رغبت پیدا ہو، عبادتوں کے معیار بلند کرنے کی طرف توجہ پیدا ہو۔ اور پھر جب استغفار کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اس کو قائم رکھنے کے لیے مستقل کوشش ہو رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں کو بھی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی وجہ سے آپس کے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں۔ عہدیداروں کو افراد جماعت سے اور افراد جماعت کو عہدیداروں سے شکایات پیدا ہو رہی ہیں، یہ ہوتی رہتی ہیں۔ بس اگر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے حصول کے لیے اس جلسے میں شامل ہوئے ہیں تو ان توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں، اترنے کی ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے جن کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے توقع فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیعت کی حقیقت سے پوری واقفیت حاصل کرنی چاہیے اور اس پر کاربند ہونا چاہیے، اور بیعت کی حقیقت یہی ہے کہ بیعت کنندہ اپنے اندر سچی تبدیلی اور خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرے اور اصل مقصود کو پہچان کر اپنی زندگی سے ایک پاک نمونہ کر کے دکھاوے۔ اگر یہ نہیں تو پھر بیعت سے کچھ فائدہ نہیں۔ فرمایا معاہدہ کر کے جان بوجھ اور سوچ سمجھ کر نافرمانی کرنا سخت خطرناک ہے۔ پھر فرماتے ہیں جماعت کے افراد کو کمزوری یا برے نمونے کا اثر، جماعت کے افراد کی کمزوری یا برے نمونے کا اثر ہم پر پڑتا ہے اور لوگوں کو خواہ مخواہ اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بس اس واسطے ہماری طرف سے تو یہی نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو عمدہ اور نیک نمونہ بنانے کی کوشش میں لگے رہو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرتا ہے۔ توبہ نہ کرنے والا گناہ کی طرف جھکتا ہے اور گناہ آہستہ آہستہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ کوئی ماوی الامتیاز بھی تو پیدا کرو، تم میں اور تمہارے غیروں میں اگر کوئی فرق پایا جاوے گا تو جب بھی خدا بھی نصرت کرے گا۔ فرماتے ہیں تمہاری بیعت کا اقرار اگر زبان تک محدود رہا تو یہ بیعت کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی۔ چاہیے کہ تمہارے اعمال تمہارے احمدی ہونے پر گواہی دیں۔ پھر فرمایا پس ضروری ہے کہ جو اقرار کیا جاتا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، اس اقرار کا ہر وقت مطالعہ کرتے رہو، ذہنوں میں سوچتے رہو اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کا عمدہ نمونہ پیش کرو۔ پھر فرماتے ہیں ایک طرف واضح نصیحت سنی جاتی ہے اور دل میں تقوی حاصل کرنے کے لیے جوش پیدا ہوتا ہے۔ جتنی دیر جلسے میں رہتے ہیں بعض لوگوں کو بڑا جوش پیدا ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں اور دل میں تقوی حاصل کرنے کے لیے جوش پیدا ہوتا ہے، مگر پھر غفلت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری جماعت کو یہ بات بہت یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی حالت میں نہ بھلایا جاوے، ہر وقت اسی سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ کسی
احمدی کی برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے کسی نے پوچھا کہ کیا اسے احمدی کہنا چاہیے یا کافر کہنا چاہیے؟ اس پر آپ نے فرمایا تم اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنی حالت کو درست کرو، ہر ایک کا معاملہ خدا کے ساتھ الگ ہے۔ تم کو کس نے داروغہ بنایا ہے جو تم لوگوں کے اعمال کی پڑتال کرتے پھرو اور ان پر کفر یا ایمان کا فتویٰ لگاتے پھرو؟ مومن کا کام نہیں کہ بے فائدہ لوگوں کے پیچھے پڑتا پھرے، بس نیکیوں کو پھیلانے کی یہی اصل ہے کہ ہر ایک اپنے جائزے لے کر نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرے، اور یہی چیز ہے جو جماعت کے تقویٰ کے معیار کو بڑھائے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بھائیوں میں سے کوئی کمزور ہو تو اس کے حق میں برا بولنے میں جلد بازی نہ کرو۔ اس بارے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ پہلی 40 دن دعا کرو، پھر اصلاح کی غرض سے اس کے سامنے اس کا ذکر کرو بجائے لوگوں کو پھیلانے کے، یا آگے بات پہنچاؤ جہاں اس کی اصلاح ہو سکے۔ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں ہماری جماعت کو تو ایسا نمونہ دکھانا چاہیے کہ دشمن پکار اٹھیں کہ گو یہ ہمارے مخالف ہیں مگر ہیں ہم سے اچھے۔ اپنی عملی حالت کو ایسا درست رکھو کہ دشمن بھی تمہاری نیکی، خدا ترسی، اتقاء کے قائل ہو جائیں۔ فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی نظر جذر قلب تک پہنچتی ہے، جس کی اصلی حالت دل کی ہے اس کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، بس وہ زبانی باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ زبان سے کلمہ پڑھنا یا استغفار کرنا انسان کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے جب وہ دل و جان سے کلمہ یا استغفار نہ پڑھے؟ بعض لوگ زبان سے استغفر اللہ کرتے جاتے ہیں مگر نہیں سمجھتے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ پچھلے گناہوں کی معافی خلوص دل سے چاہی جائے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے باز رہنے کا عہد باندھا جائے، اور ساتھ ہی اس کے فضل اور امداد کی درخواست کی جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ نصائح، جن میں سے کچھ میں نے ایک نصائح ہیں جن میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو آپ نے جماعت کو کی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہر احمدی اگر اپنے جائزے لے کہ میں کس حد تک ان پر پورا اترتا ہوں تو یقیناً یہ اصلاح نفس کا باعث بنے گا، ہمیں ان برکات سے فیض یاب کرنے والا بنائے گا جن کے حصول کی خواہش کے لیے ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم پھر اس کے فضلوں کو جذب کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے عہد بیعت کو ہمیشہ نبھانے والے بنیں اور اس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کی دعاؤں کے وارث بنتے رہیں، خدا تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے بنیں، دنیا کی چمک دمک اور ہماری نفسانی اغراض کبھی ہمیں ان برکات سے محروم نہ کریں اور نہ کرنے والی بنیں جو خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے حقیقی رنگ میں وابستہ رہنے والوں کے لیے مقدر فرمائی ہیں۔ جلسے کے ان دنوں میں جہاں اپنے لیے دعا کریں وہاں اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں اور ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں جو پاکستان یا دنیا کے کسی بھی ملک میں احمدیت کی وجہ سے مخالفین کی سختیوں اور دشمنیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج کل ان میں پاکستان میں تو جو شدت ہے وہ ہے، اس کے علاوہ ملائیشیا میں بھی احمدیوں کے خلاف کافی محاذ ہے، حکومت کافی سرگرم ہے، اور آج
ملائیشیا کا جلسہ سالانہ بھی ہو رہا ہے، بڑے مشکل حالات میں اپنا جلسہ بھی منعقد کر رہے ہیں باوجود ساری پابندیوں کے۔ ان لوگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی جلسہ ہر لحاظ سے برکت فرمائے اور کسی بھی قسم کی مشکل ان کو درپیش نہ ہو اور دشمن کے ہر حیلے اور حملے سے وہ محفوظ رہیں۔